بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا دین لمن لا امانت لہ، یہ حدیث پاک ہے کہ دین نہیں ہے اس بندے کا جس میں امانت نہیں ہے، یعنی وہ خیانت کرتا ہے، گویا کہ وہ بے دین بندہ ہے۔ لا دینا، یہاں پہ لا جو ہے یہ لا برائے نفی جنس ہے، اور لا نفی جنس جو ہے اس کا عمل یہ ہے کہ وہ اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے، یعنی جو عمل انا اور اس کے اخوات کرتے ہیں یعنی حروف مشبہ بالفعل، وہی عمل اس لا کا بھی ہے۔ دینا یہ لا کا اسم بن جائے گا، اور لمن اس میں لام جارہ ہے اور من موصولہ ہے۔ لا پھر لا نفی جنس کا ہے۔ امانتا یہ اس دوسرے والی لا کا اسم ہو جائے گا۔ لہو اس میں لام جارہ، ہو ضمیر مجرور، یہ جار مجرور متعلق ہوں گے ثابتن کے، اور خبر دوسرے لا کا۔ لا یہ دوسرا لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے یہ صلہ ہے من کے لیے۔ پھر من موصول اپنے صلہ سے مل کر کے یہ مجرور ہو جائے گا لام جارہ کے لیے۔ پھر یہ لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر کے ثابتن کے متعلق ہوگا، اور یہ بن جائے گی پھر خبر لا کے لیے۔ پھر یہ لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ آپ کے ذہن میں شاید یہ بات آئے کہ لیمن فار ایگزامپل اس کو ہم ثابتن کے متعلق کرتے ہیں، یا یہیں پہ لہو کو بھی ہم ثابتن کے متعلق کرتے ہیں۔ یہ ثابتن کے بھی متعلق کر سکتے ہیں، اور اسی طرح فعل نکال کے ثابتہ فعل نکال کے اس کے بھی متعلق کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کے ہمارے پاس آپشن ہوتے ہیں، یعنی فعل بھی نکال سکتے ہیں، اور ثابتن اس میں فاعل بھی نکال سکتے ہیں، اس میں مفعول بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ آپشن اصل میں ایک نحویوں کا باہم اختلاف ہے، اس وجہ سے پیدا ہوا۔ جو بصریین ہیں، بصرہ کے علاقہ کے نحوی، ان کا یہ قول ہے کہ یہ جار مجرور جو ہوں گے انہیں ثابتہ جو فعل ہے اس کے متعلق کرنا چاہیے۔ ان کی دلیل یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ فعل کہ اگر متعلق کریں گے تو اس فعل نے اس جار مجرور میں عمل کرنا ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے جار مجرور خود بغیر سہارے کے ہی ہیں، ان کو سہارے کی ضرورت ہے۔ تو جب ثابتہ فعل سہارا دے گا تو وہ ان میں عمل کرے گا، ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو سپورٹ دینے میں، عمل کرنے میں جو قوی ترین عامل ہے نا نحو کے اندر، وہ فعل ہے۔ باقی جتنے بھی عمل کرنے والے ہیں وہ فعل سے بعد کے نمبر میں آتے ہیں۔ تو سب سے قوی جو عامل ہے، جو جب آ جائے عمل کیے بغیر نہیں رہتا، تو وہ ہے فعل۔ اس لیے نحویوں کے نزدیک جو بصری ہیں ان کے نزدیک یہاں پہ ہم ثابتہ کو نکالتے ہیں، اور کوفیین جو ہیں، کوفہ کے علاقے کے جو اکابر نحوی تھے، ان کا قول یہ ہے کہ لیمن جو ہے یہ جار مجرور ہو کر کے خبر بننی ہے، اور خبر کے اندر جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ وہ مفرد ہونی چاہیے۔ تو مفرد تبھی ہو سکتی ہے کہ جب ہم شبہ جملہ یعنی اسم فاعل، اسم مفعول یا مصدر وغیرہ کو نکالیں۔ تو یہ کوفیوں کا مسلک ہے، اور بصریین کے نزدیک فعل چونکہ عامل قوی ہے تو اس کو نکالنا چاہیے۔
دوسری ترکیب ہے لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہے دین میں، یہ بھی وہی ترکیب ہے، لا برائے نفی جنس ہے، اکراہ یہ اسم ہے لا نفی جنس کا، منصوب ہے، فی جارہ الدینی مجرور، یہ جار مجرور متعلق ثابتن کے کوفیین کے نزدیک، ثابتہ کے کر لیں بصریین کے نزدیک، تو یہ ہو جائے گی خبر۔ پھر یہ لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے۔ آگے ہے یا ذل جلالی والاکرام، تیسری ترکیب، اللہ تعالیٰ کو آدمی مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے اے جلال والے اور اکرام والے، یہاں پہ یا حرف ندا ہے جو کہ قائم مقام ادعو ہے، قائم مقام ادعو، ادعو پھر انصرو کی طرح واحد متکلم کا صیغہ ہے، صرف اس کے اندر واو ساکن ہے، تو اصل میں یہ ادعو تھا، لیکن اس کو ادعو پڑھا جاتا ہے کچھ صرفی قوانین کی وجہ سے، تو واحد متکلم ہے مضارع کا صیغہ، اس میں انا ضمیر فاعل ہے۔ پھر یہ ذل جلال، یہ ذا مضاف الجلالی مضاف ہے، مضاف، اور پھر الجلالی معطوف علیہ ہے اگلے کے لیے، واو عاطفہ ہے، الاکرامی معطوف، چونکہ معطوف عطف جو ہے وہ ہم شکل الفاظ کا ہوتا ہے، دیکھیں الجلال الف لام والا، الاکرام الف لام معرفہ تو عطف ہو گیا، معطوف معطوف علیہ مل کر کے یہ مضاف الیہ ہیں ذا کے لیے، پھر یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے منادا یا مفعول بھی دونوں کہہ سکتے ہیں، منادا بن گیا یا مفعول بھی بن گیا۔ آسان اگر کریں آپ کہیں اتنا کہہ دیں جی یا حرف ندا ذل جلالی والاکرام منادا۔ معطوف معطوف علیہ کا اعراب ایک ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں دونوں کا اعراب ایک ہے، اور ذا جو ہے یہ اسماء ستہ مکبرہ سے اس کا تعلق ہے، اسماء ستہ مکبرہ میں حالت رفع میں واو آتی ہے، نصب میں الف آتا ہے، یہاں پہ ذا نسبی حالت میں موجود ہے، زبر والی حالت میں یعنی موجود ہے، اور ہم نے علم النحو کے کورس میں یہ پڑھا تھا کہ یا کے بعد جو منادا آتا ہے اگر وہ منادا مضاف ہو تو وہ منصوب ہوا کرتا ہے، جیسے یا عبداللہ ہم نے مثال پڑھی تھی، یہاں پہ آ گیا یا ذل جلالی۔ اور ایک یہ بھی ٹپ یاد رکھیں کہ یہ زو زا زی یہ اصل میں زو ہی کی بدلی شکلیں ہیں، یہ جب بھی آتا ہے ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، یہ اضافت کے بغیر نہیں یوز ہوتا۔ اگلی ترکیب ہے یا ایہا الناس اعبدوا، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، یا حرف ندا قائم مقام عدو، ایو مضاف حاز ضمیر مضاف الیہ۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے ایک ضمیر منصوب منفصل پڑھی ہوئی ہے، ایاہو ایاہما ایاہم، تو آپ کو شاید کبھی ڈاؤٹ ہو کہ ایہما یہ وہ ضمیر منصوب منفصل تو نہیں ہے، تو فرق یہ آپ نوٹ کر لیں کہ یہ ایو ہے اور ضمیر منصوب منفصل میں ایاہما آتا ہے، حمزہ مکسور آتا ہے اور یا کے آگے الف ہوتا ہے، ایاہما ایاہم ایاہا، تو یہ ایون ہے، اور ایون بھی مضاف ہوا کرتا ہے، ایو مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے موصوف ہے، ایوہا یہ معرفہ بن گیا، ہا ضمیر کی طرف چونکہ ایو کی اضافت ہوئی معرفہ ہو گیا، اور الناس اب اس کی صفت بن سکتا ہے کیونکہ وہ بھی معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے،
موصوف صفت مل کر کے یہ ہو گیا منادا. منادا یعنی پکارا گیا ہے جن بندوں کو، وہ جس چیز کو پکارا گیا ہے وہ لوگ ہیں، تو یہ منادا بن گیا. اب لوگوں کو پکارا ہے، بات کیا کہنی ہے؟ اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. اس کو پھر کہا جاتا ہے اگلے جملے کو مقصود بالندا، پکارنے کا مقصد، یا اسے جواب ندا بھی کہا جاتا ہے. ندا کا، پکارنے کا یہ جواب ہے، جواب ندا. تو یہ اعبدو جو ہے یہ دراصل ایک اور گردان ہے فعل امر، جو ابھی آپ لوگوں نے پڑھی نہیں ہے. تو یہ اس کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا، واو ضمیر اس کے اندر فاعل ہے. ربکم، ربا مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے یہ موصوف ہے. دیکھیں الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ صفت بیان ہو رہی ہے رب کی. ایسا رب کہ جس نے تمہیں پیدا کیا. موصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ سمجھنے کے لیے ہم شروع میں یہ کرتے ہیں، موصوف سے پہلے ایسا، ایسی وغیرہ میں سے جو اچھا لگے وہ استعمال کیا جاتا ہے، جو مناسب ہو. صفت سے پہلے جو، جس وغیرہ میں سے جو مناسب ہو وہ استعمال کرتے ہیں. لہٰذا یہاں پہ ربکم موصوف ہے، موصوف سے پہلے ہم ایسا کا لفظ لگائیں گے. اور الذی خلقکم یہ صفت ہے، اس سے پہلے جو کا لفظ لگا دیں گے. بالفرض سمجھنے کے لیے میں یوں کہوں گا ایسا ربکم جو الذی خلقکم ہے. اب آپ موصوف کا بھی ترجمہ اتار لیں، صفت کا بھی اتار لیں. ایسا تمہارا رب جو کہ پیدا کیا تمہیں، جس نے پیدا کیا تمہیں، جس کا لفظ لگ جائے گا. تو یہ موصوف الذی اس میں موصول، خلق کا فعل ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے. اور میں نے آپ کو ضابطہ بتا دیا کہ یہ کم، کا، کما، کم، ہو، ہما، ہم، ان کے شروع میں جب فعل آتا ہے تو کم ضمیر ہمیشہ منصوب متصل ہوتی ہے اور مفعول بہ بنا کرتی ہے. فعل، فاعل، مفعول بہ مل کر کے یہ جملہ فعلیہ ہو کر کے صلہ، موصول صلہ مل کر کے صفت، موصوف صفت مل کر کے یہ مفعول بہ ہے. یہ اعبدو فعل کے لیے، پھر یہ فعل، فاعل، مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ، جملہ انشائیہ ہو کر کے یہ ہے جواب ندا کہہ لیں یا مقصود بن ندا کہہ لیں. پھر منادا اور مقصود بن ندا مل کر کے جملہ انشائیہ ندائیہ. انشاء کی قسموں میں حرف ندا بھی داخل ہے، کسی کو پکارنا، تو لہٰذا انشائیہ. اگلی ترکیب ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ. یا حرف ندا قائم مقام آدم منادا، قائم مقام مفعول بہ کے کہہ سکتے ہیں. اسکن یہ بھی فعل امر کا ایک صیغہ ہے. ابھی یہ صیغہ امر کے آئے ہیں، بس آپ ان کو فی الحال نوٹ کر لیں. ان پہ اتنی زیادہ توجہ دینے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے، وہ جب ہم پڑھیں گے تو ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی. ابھی آپ امر کی گردان پہ پریشان نہ ہوں، ابھی جو میں نے دوسری چیزیں ان میں سے سمجھانی ہیں آپ ان پہ فوکس کریں. اسکن فعل ہے، اس کے اندر انت ضمیر فاعل ہے، بس یہ نوٹ کریں آپ، انت ضمیر اس کے اندر فاعل ہے. اب یہاں پہ دوبارہ انت لایا گیا، ایک انت اس کے اندر ہے اور وہ ضرور ضمیر نکالنی ہوتی ہے. وہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور اس کے اندر ضرور ضمیر ہوتی ہے. پھر دوسرا بھی انت ہے، پھر ہے وزوجو کا، یہ واو عاطفہ ہے. اب یہ دوبارہ انتا کو کیوں لایا گیا؟ پہلے آپ ترکیب تھوڑی سی دیکھ لیں. اسکن فعل انتا ضمیر جو اس کے اندر مستتر ہے وہ ہے مؤکد، اور یہ انتا تاکید، مؤکد اور تاکید مل کر، یعنی دونوں ضمیریں مل کر کے معطوف علیہ
واو عاطفہ، زوجو مضاف، کا ضمیر مضاف الیہ، کیونکہ اس سے پہلے اسم آ گیا تو لہٰذا یہ ضمیر مجرور با اضافت ہوگی، تو کا ضمیر مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر کے معطوف علیہ مل کر کے فاعل ہو گیا اس کن کا، اور الجنت مفعول فی، ٹھکانہ ہے، جگہ ہے رہنے کی، لہذا مفعول فی، پھر اس کن فعل فاعل مفعول فی مل کر کے جملہ انشائیہ ہو کر کے جواب ندا یا مقصود بن ندا، پھر منادا اور مقصود بن ندا مل کر کے جملہ انشائیہ ندائیہ۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کن کے اندر انتا ضمیر بھی ہے، پھر اگلا انتا کیوں نکالا؟ دراصل نحو کا یہ ایک قاعدہ ہے کہ جب کسی اسم کا عطف ضمیر مرفوع متصل پر کیا جائے، اس کن کے اندر جو انتا ضمیر ہے وہ مرفوع متصل ہے، اگر کسی اسم کا عطف اس مرفوع متصل کی ضمیر پر کیا جائے تو اس پہ عطف ہو ہی نہیں سکتا، اس پہ عطف نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر اس ضمیر کی تاکید کے لیے ایک اور انتا کو لگا دیا جاتا ہے، اسی سے ریلیٹڈ جو ضمیر ہوتی ہے، اگر صیغہ متکلم کا تو ضمیر متکلم کی، تو ضمیر کو بڑھا کر کے تاکید لگائی جاتی ہے، پھر جا کر کے عطف ہوتا ہے، تو اس لیے انتا ضمیر جو ہے یہ تاکید کے لیے نکالنی پڑی تاکہ اس میں ظاہر کا عطف ہو جائے۔